حضرت مولانا خالد صاحب صاحب اہلاً سہلاً مرحبا، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے۔ اب میں چند گزارشات کرنے کے لیے حضرت مولانا حنیف بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، خصوصی طور پر میرے استاد محترم حضرت مولانا سیف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور معززین، آج کا یہ پروگرام ایک انتہائی نیک پروگرام ہے، خدمت خلق ہے اس میں، اور میرے ساتھی، میرے دوست، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں دائیں بائیں، عرصہ دراز سے میں ان کی خدمت کو دیکھ رہا ہوں۔ کافی سال پہلے جامعہ مسجد اقصیٰ کیکشاں کالونی میں بھی یہ پانی کا پلانٹ کا انتظام کیا، اور اس وقت سے لے کر جگہ جگہ پر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے بہت سارے نیک اعمال جمع کر لیتا ہے۔ الحمدللہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد زینب۔ یہ میری باجی زینب، جو کہ رضا آباد جن کا دینی ادارہ ہے، اور ان کے میاں قاری مختار صاحب رحمت اللہ علیہ، اور باجی زینب جن کی اولاد نہیں تھی، پروفیسر عمران سلفی صاحب کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا۔ یہ ان کا بھتیجا ہے، ان کو بیٹا بنایا، اور ان کی جو اپنے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے یہ محنت تھی، یہ جگہ جو انہوں نے خریدی، یہ 5-6 کنال جگہ ہے۔ اور دیکھیں، چھوٹے چھوٹے پلاٹ تھے لوگوں کے، اور وہ کوشش کرتے رہے کہ ایک پلاٹ خریدا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ کوئی 8-10 پلاٹ بنتے تھے۔ کتنی محنت ہے کہ ہم رضا آباد سے نکلیں گے اور کھلی جگہ پر جا کے مسجد بھی بنائیں گے، ادارہ بھی بنائیں گے۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ کچھ لوگوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے، اور کچھ قاری مختار صاحب کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ان کی اولاد نہیں، یہ ان کا ورثہ ہے اور ہمیں مل جائے۔ میں کوئی فخر نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ باجی نے مجھے یاد کیا اور میں یہاں بیٹھ گیا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی قریب نہیں آیا، نہ کوئی حصہ لینے والا،
اور نہ کوئی قبضہ کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی، یہ مسجد بھی بن گئی۔ اس میں پروفیسر عمران سلفی صاحب کی بڑی محنت ہے، اور جن لوگوں نے تعاون کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ روڈ کے اوپر اتنی بڑی جگہ اور مسجد کا بننا، اور اسی طرح اب یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے یہ پانی کا انتظام ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت کے لیے ایک اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر کنواں لگا دو یا نلکا جو بھی ہے، پانی کا انتظام کر دو۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے میرے یہ بھائی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل مائل کر دے، چونکہ ارد گرد کوئی اہل حدیث بہت کم لوگ ہیں، اس لیے مسجدیں بھی کافی ہیں ارد گرد۔ تو یہ ضرور دعا کرے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دل اس مسجد کی طرف مائل کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد یہی دعا کی تھی کہ اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب لوگوں کے دل اس اپنے گھر کی طرف مائل کر دے۔ تو پوری دنیا سے لوگ چل کر آ رہے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک بیت اللہ کی رونق، بیت اللہ کا رش کم نہیں، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا قیامت تک۔ تو یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دل، ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے دل اس مسجد کی طرف مائل کر دیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں، خطبہ جمعہ سننے کے لیے بھی آئیں، اور الحمدللہ میٹھے پانی کا انتظام کیا، پانی پینے کے لیے بھی آئیں۔ کسی کو کوئی ممانعت نہیں، نہ مسجد میں آنے کی اور نہ پانی پینے کی۔ آپ کے لیے، محلے داروں کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ آپ پانی پئیں بھی اور گھر بھی لے کر جائیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں تو صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند باتیں کہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیٹا ہے یہ عمران سلفی روحانی، میرا بیٹا ہے پروفیسر عمران سلفی صاحب، اتنا تابع دار ہے، رات ہو دن ہو میں کسی وقت بھی اس کو یاد کروں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرے لیے مشکل ہے، یہ فوراً حاضر ہوتا ہے، اور میں اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے علم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ابھی تو یہ تھوڑی عمر ہے، ہم تو اب آگے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قائد محترم قاری محمد حنیف بٹی صاحب کی پرمغز گفتگو کے بعد انہوں نے اس ادارے کی تاریخ بھی بیان کر دی، ہمیں بھی حوصلہ دے دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اس کارواں کا حصہ ہیں مستقل ڈاکٹر سعید احمد چنیوٹی صاحب، وہ موجود ہوں اور ان کے کلمات ہم نہ سنیں۔ 2-3 منٹ کے لیے وہ گفتگو فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد چنیوٹی صاحب۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من الماء کل شیء حیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہر چیز کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ دنیا میں انسان ہو یا کوئی بھی جانور ہو، پرندے ہوں، ہر چیز بلکہ درخت تک کی حیات پانی کے ذریعے ہے۔ اور ایک حیات جو انسانوں کے اندر مردہ ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، بیابان ہونے کے بعد، ویران ہونے کے بعد جو زمینوں کو اور درختوں کے اندر حیات، سرسبزی، شادابی پیدا کرتی ہے، وہ اللہ نے اس کا ذریعہ پانی بنایا ہے۔ اور اسی کا اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو زمین کے اندر ہر چیز کے اندر ایک حیات، تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے دین، شریعت، ہدایت دی ہے، اس کی بھی مثال سرور کائنات علیہ السلام نے پانی کے ساتھ دی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی، کہ اللہ نے جو مجھے ہدایت اور دین دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال بھی اس بارش کی طرح ہے جو زمین میں آتی ہے، اترتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے مختلف طبائع، مختلف مزاج اور مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ زمینیں بھی مختلف ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو فوراً اخذ کرتی ہیں اور اس پانی کے ذریعے اس کو اپنے جسم میں جذب کر کے اور اپنے سینے میں اس کو رکھ کر اور اپنی تمام صلاحیتوں کو لوگوں کے لیے ابھار کر وہاں سے ایک بہار، خزاں، پھل اور پھول اور طرح طرح کی چیزوں کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، کچھ ایسی ہوتی ہے چٹیل کہ وہ بارش تو آتی ہے، ہدایت تو آتی ہے، حیات کا سبب تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اتنی سخت زمین ہوتی ہے کہ نہ تو وہ پانی کو اپنے سینے میں روک سکتی ہے، نہ اس کے اندر ایسا نشیب ہے کہ وہ پانی کو روک لے، پانی جمع ہو جائے اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ان میں یہ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ زمینوں میں پانی کو سمیٹنے اور اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ نشیب ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر تو ایک جو ہے وہ گڑھوں کی شکل میں اس میں پانی رک جاتا ہے، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور پرندے بھی۔ تو اللہ نے یہ پانی کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح یہ ظاہری طور پر یہ حیات کا سبب ہے، اسی طرح ہدایت اور قرآن و سنت جو اللہ کا پیغام اور دین حضور لے کر آئے، وہ بھی حیات کا سبب ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر نور و علی نور ہے کہ مسجد بھی ہو، ہدایت کا سبب بھی ہو، قرآن و سنت کی آواز بھی ہو، اور وہاں سے پانی اور حیات کا سبب بھی ہو، تو یہ دونوں چیزیں اگر کسی جگہ جمع ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جن لوگوں نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے اور اس جگہ پہ کہ لوگ اسی بہانے پانی پینے کے بہانے آئیں گے، مسجد میں نماز کا ٹائم ہے تو شرموں کے شرمی آدمی کہتا ہے چلو میں نماز ہی پڑھ لوں، تو ان کو مسجد میں آنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، بچوں کے آنے کا، بعض بوڑھی خواتین کے آنے کا مسجد میں ایک سبب ہوگا، اسی وجہ سے مسجد کی آبادی کا سبب ہوگا۔
اللہ اس کو ظاہری اور باطنی جو ہے وہ آبادی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس بابرکت مجلس میں ہمارے شہر سے، خاص کر ہمارے اس علاقے سے بہت سی معزز شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بلا شبہ یہ بابرکت موقع ہے۔ ہمارے جمعیت اساتذہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل حافظ محمد زکریا قصوری صاحب وہ بھی اس وزم میں موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ چند کلمات وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ حافظ محمد زکریا قصوری صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت اساتذہ پنجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي وسئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ای الصدقۃ افضل، قال علیہ الصلاۃ والسلام الماء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الماء، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ سامعین ذی قدر، حاضرین محترم، پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے افضل صدقہ قرار دیا، اور کسی کو بھی پانی پلانا اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا مالک الملک، تو کل کائنات کو پلانے والا ہے، تو کیسے پیاسا ہوا، میں کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں پتہ نہ تھا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو یہ فضیلت پاتا۔ وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اے میرے پیغمبر، میں نے فلاں گناہ گار عورت کو بخش دیا ہے، صرف بخشا ہی نہیں، اسے جنت بھی عطا کر دی ہے۔ وقت کے پیغمبر نے عرض کی مالک الملک، وہ تو بڑی گناہ گار عورت ہے، کیا ایسی گناہ گار عورتوں کے لیے تیری جنت ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر، واقعی وہ بہت گناہ گار ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اس نے اس کی پیاس کا احساس کیا اور اسے پانی پلایا۔ گو وہ بڑی گناہ گار ہے، لیکن اس کا جذبہ رحم اس کے گناہوں پر غالب آ گیا، اور ایک میری حقیر سی مخلوق پر وہ مہربان ہو گئی۔ اگر وہ اتنی گناہ گار ہو کر ایک کتے پر مہربان ہو سکتی ہے، تو کیا میں اللہ مالک الملک اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس پر مہربان نہیں ہو سکتا؟ تو حاضرین ذی قدر، سامعین محترم، کسی کو بھی پانی پلانا، کسی کی بھی پیاس کا اہتمام کرنا یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ تو دور حاضر میں پانی ہی نہیں بلکہ صاف پانی پلانا،
جبکہ آج کل جیسے اور بہت سی چیزیں ہمیں خالص نہیں ملتی، پانی بھی خالص نہیں ملتا۔ تو میں ان احباب گرامی قدر کو محترم جناب عزت مآب سلیم جباری صاحب، قابل قدر واجب الاحترام عزت مآب محترم سعید فاروقی صاحب اور ان کے پورے ٹیم جو ہے، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، اور جیسے یہ تحریر سے ظاہر ہو رہا ہے یہ 14واں واٹر فلٹر پلانٹ ہے جو انہوں نے لگایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سلسلے کو تا ابد الآباد جاری و ساری رکھے، اور ان کی ٹیم کو صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ جو کار خیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکات فرمائے اور انہیں عزت و عظمت عطا فرمائے، اور ان کے تمام معاونین جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان برادران ذی قدر کو عمر نوح اور بخت سکندر عطا فرمائے کہ یہ امت کے لیے صاف پانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا صلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے سلسلوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گرامی قدر احباب، مکتبہ طارق اکیڈمی ماہنامہ علم و آگہی سے آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ مکتبہ طارق اکیڈمی 1974 سے کتب کی، اسلامی کتب کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، فروغ دین کے لیے کوشاں ہے۔ ہمارے اس سارے کاروان کے سرپرست مولانا محمد خالد سیف صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں، انہی کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام جاری ہے۔ ماہنامہ علم و آگہی گزشتہ 22 سال سے فروغ علم کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ علم و آگہی میگزین ہر ماہ تقریباً 9,500 کی تعداد میں پرنٹ ہوتا ہے، اور ملک بھر میں مفت مہیا کیا جاتا ہے، بیرون ملک بھی پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی چھت کے نیچے خدمت خلق کے 13 مختلف شعبے مصروف عمل ہے اللہ کی رحمت سے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک یہ واٹر فلٹر پلانٹ کا شعبہ ہے۔ ان شعبہ جات میں سے وسیلہ عمرہ پروگرام ہے۔ وسیلہ عمرہ پروگرام اس کے ذریعے سے اب تک اللہ کی رحمت سے 21 لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور چند دنوں تک 22ویں خوش نصیب کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واٹر فلٹر پلانٹ کی اگر بات کریں تو آپ یہ اس روڈ پر مولانا خالد سیف روڈ پر، چونکہ ہمارے شیخ کی رہائش اس روڈ پر، یہ خالد سیف روڈ، اس روڈ پر مجموعی طور پر ہمارے 4 پلانٹ لگ چکے ہیں۔ یہ چوتھا پلانٹ ہے۔ ایک دارالقرآن کے اندر ہے ماشاءاللہ سے، دوسرا رضا آباد میں ہے محمدی مسجد میں، تیسرا مرضی پورہ میں ہے، اور چوتھا یہ پلانٹ یہاں آپ کی مسجد زینب کے اندر آج نصب کیا گیا ہے جس کا افتتاح ہے۔ مجموعی طور پر یہ 14واں واٹر فلٹر پلانٹ ہے۔ دیگر خدمت خلق کے جو کام ہیں ہمارے، انہیں جاننے کے لیے، طارق اکیڈمی کو جاننے کے لیے، ماہنامہ علم و آگہی کو جاننے کے لیے جاتے ہوئے ہم سے وہ لٹریچر ضرور لے کے جائیے گا۔ علم و آگہی میگزین آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، دوسرا لٹریچر بھی لے کے آئے ہیں، وہ جاتے ہوئے باہر سے ہم سے ضرور لے کے جائیے گا۔ علم و آگہی میگزین ہر مہینے اپنے گھر میں منگوانے کے لیے
दिए गए नंबर पर अपना पता एड्रेस सेंड कर दीजिए, आपके घर में आया करेगा इंशाअल्लाह। बाकी जो हम करते हैं, जो दीगर शोबाजात जिनमें हम खिदमत इंजाम दे रहे हैं, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। हम प्रोग्राम को समेटते हुए हज़रतुल उस्ताद हज़रतुल अमीर प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब तशरीफ़ ले आए हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आखिरी मराहिल में दाखिल करते हैं। उस्ताज़ुल मुकर्रम प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब। व रसूल अम्मा बाद, इस मौका पर अल्लाह ताला से ये दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह, जो लोग उन इलाकों में, उन गलियों में, उन महल्लों में, उन घरों में जिनका पानी कड़वा है, खारी है, और वो बेचारे 30 रुपये कैन देकर दूर दूर से भर के लाते हैं। गरीब लोग, मज़दूर आदमी तो डेली 30 रुपये खर्च नहीं कर सकता, डेली एक कैन तो लग ही जाता है ना। मज़दूरों के बच्चे भी माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं, फिर पानी भी ज़्यादा खर्च होता है। अब एक मज़दूर 1000 रुपया महीना, 1200 रुपये महीना का पानी अगर वो नहीं लाता तो पानी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, पीने का मज़ा भी नहीं आता, प्यास भी नहीं बुझाता। तो ये लोग जो लोगों के घरों में, महल्लों में मीठे पानी के प्लांट लगा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, ऐ अल्लाह इनको, इनके साथ ताउन करने वालों को हर तरह से, या अल्लाह तू हौज़े कौसर से नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से पानी पिला दे। बाकी एक रवायत आती है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी अम्मी फौत हो गई और अचानक फौत हुई है, अगर उसको 2 मिनट 4 मिनट मिल जाते तो उसने वसीयत ज़रूर करनी थी। तो क्या अगर मैं अपनी अम्मा की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से कोई सदका करूं तो मेरी वालदा को उसका सवाब जाएगा? हज़ूर ने फरमाया हाँ जाएगा। फिर वो पूछते हैं या रसूलल्लाह, कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर है? हज़ूर ने फरमाया अलमा, पानी। चुनाचे रिवायात में आता है, हज़रत साद ने एक कुआं खुदवाया और उस कुएं का नाम था बेर उम्मे साद, के साद की माँ का कुआं। जिस तरह बेर उस्मान है, तो ये बहुत बड़ी सआदत है। वैसे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर वो ज़ी रूह जिसके अंदर रूह है उसको खिलाना पिलाना सदका है। बल्कि ये ज़िम्मेदार हजरात बाज़ औक़ात वो गंदम रखते हैं, बाजरा रखते हैं, जौ रखते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं, वो वहाँ से एक एक दाना ले जाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया जो एक एक दाना लेके जाते हैं तुम्हारी नेकियों में शुमार होता है, अल्लाह ताला इसको सदका शुमार करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ये जो तारक एकेडमी है तो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा है। मैंने कायम नहीं की ये तारक एकेडमी, मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय इसके कि जब ये इल्म आगाही शुरू हुआ था उस वक्त मैंने कुछ इनके साथ ताउन किया था। ये तो मौलाना तारक साहब हैं जो आजकल आए हुए थे, पता नहीं वापस चले गए कि नहीं चले। जुमे में मुझे मुलाकात हुई थी, उनका नाम है मौलाना सरवर तारक, तो मेरा नाम है नजीबुल्लाह तारक। तो मैं जब जहाँ जाता हूँ कहते हैं अच्छा अच्छा आप तारक एकेडमी वाले हैं, हम आपका रसाला पढ़ते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ
بتا دیتا ہوں کہ میں وہ طارق نہیں ہوں، وہ آپ کا ہی ہے، اور سید ہے، اور سید اور لاکھ اور سید۔ تو ہم دوبارہ دعا ہی کرتے ہیں، لمبی تقریر کرنی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کتابیں لے کے جائیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر مٹھائی بانٹی جائے نا تو آپ نے لے کے جانی ہے اور پھر بچوں کو کھلانی ہے۔ بچوں میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، تو آپ گھر میں جا کے کہیں کہ بچوں میں تمہارے لیے کتاب لایا ہوں، بچے کتاب پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کے، تبلیغ کے، اسلامی اشاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پلانٹ جس فیملی کی طرف سے عطیہ ہے، ہدیہ کیا گیا ہے، ان کا ذکر خیر بھی ضروری ہے، اور آپ حضرات جو اپنے قیمتی وقت سے جو یہاں وقت عنایت کیا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ باضابطہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے حافظ محمد سعید فاروقی صاحب کے کلمات، حافظ محمد سعید فاروقی صاحب۔ معزز علماء کرام کے سامنے کوئی بھی بات کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جن لوگوں نے خاص طور پہ اس پلانٹ کی تنصیب میں حصہ لیا ہے، ان کا ذکر خیر اور ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ اس جگہ پہ پلانٹ کی تنصیب کے لیے ابوبکر جمیل صاحب عرصہ دراز سے بار بار یاد کرواتے رہیں، پروفیسر عمران سلفی صاحب نے بھی یاد دلایا، لیکن پہلے سے کئی جگہوں پہ ایک پلان بن چکا تھا، اس لیے جیسے ہی موقع ملا تو اللہ نے اس جگہ کے اوپر یہ جو اتنا نیکی کا سلسلہ جاری کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور اس سارے سلسلے میں یعنی اس کو کامیاب بنانے کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے کوشش کی ہے وہ محترم جناب عشرت حق صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خدمت خلق کے جذبہ سے بہت نواز رکھا ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں مختلف کاموں میں، مختلف جگہوں پہ، ہمارے ادارے کے علاوہ بھی وہ بہت سارے خدمت کے کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ لوگ اگر طلبگار ہیں تو صرف دعاؤں کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین میں گئے تھے تو کنویں کے پاس دیکھا، وہ سلسلہ مشہور واقعہ ہے، تو وہاں پہ دعا کی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور وہاں انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر ان خواتین کے جانوروں کو پلایا تھا، اور وہ پانی جانوروں کو پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ نے گھر بار کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس لیے جب بھی آپ اس پانی سے مستفید ہوں، ان لوگوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ دعاؤں کے ہی طلبگار ہیں، جو بھی ہمارے اس ادارے کے ساتھ معاون رہتے ہیں، جس انداز میں بھی رہتے ہیں، اور جس طرح بھی وہ اپنی ہمدردیوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مالی تعاون کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خاص طور پہ ان فیملی کو، عشرت حق صاحب کی فیملی اور ان لوگوں کو اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، خاص طور پہ ان کی خاص کوشش ہے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں عمران سلفی صاحب کا، باوجود کہ ان کی پچھلے دنوں سے طبیعت خراب ہے، بڑی محنت کی ہے، اور یہاں کی ساری انتظامیہ کا، جن کے بٹ صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں، شیخ سلیم صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کیا اور بہت جلد اس کام کو کامیاب کروایا ہے۔ میں تہہ دل سے سب کا شکر گزار ہوں، اور جتنے معزز علماء کرام وہ آج ہلکی سی آواز پہ ہماری وہ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان سب کا ادارہ بھی شکر گزار ہے، مسجد کی انتظامیہ بھی شکر گزار ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین
حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد کلما ذاکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غافل عن ذکر الغافلون۔ میرے برادران گرامی منزلت حضرات علماء کرام نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اتنی باتیں ارشاد فرما دی ہیں کہ سچی بات ہے میرے کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے بندوں کو آسائشیں، سہولتیں اور راحتیں پہنچانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب الجلال والاکرام کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ابھی برادر عزیز حافظ محمد سعید فاروقی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے کہ بچیوں کی بکریوں کو پانی پلانا ان کے لیے کتنی رحمتوں، برکتوں اور مستقبل کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو جو اللہ کی اشرف المخلوقات کو پانی پلانے کا انتظام کریں تو امید ہے کہ اللہ رب الجلال انہیں بھی معروم نہیں کرے گا۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے ساتھ اس کارخانہ قدرت کو عجب طریقے سے ترتیب دیا ہے اور پھر اپنی ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی مخلوقات کو یہاں بسایا ہے، تو اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا بھی اس نے بہت ہی وافر انداز میں انتظام فرمایا ہے۔ جس چیز کی اللہ کی مخلوق کو ضرورت تھی اللہ رب الجلال والاکرام نے بہت ہی وافر مقدار میں اسے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے ہمارے پاس بے پناہ خزانے ہیں، یہ الگ بات کہ ہم انہیں ایک متعین اور محدود اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ بندوں کو ہوا کی ضرورت تھی تو اللہ رب الجلال نے ہوا کو بہت ہی زیادہ کثیر مقدار میں پیدا فرمایا اور ایک متعین اور محدود پیمانے کے مطابق اسے دنیا میں بھیجا۔ اگر تھوڑا سا خزانے کے منہ کو اور کھول دیا جائے تو یہاں زندگی ناممکن ہو جائے۔ جیسے قوم عاد کی تباہی کے لیے اللہ رب الجلال والاکرام نے ہوا کے خزانے کے منہ کو تھوڑا سا کھولا تھا، تو صحیح بخاری کے حدیث میں آتا تلا خزانہا، ہوا اتنی سرکش ہو گئی کہ ان فرشتوں کے لیے ہوا کے نظام کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اللہ خالق و مالک کائنات نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ پانی انسان کی ضرورت تھی تو اللہ رب الجلال نے بے پناہ بے حد و حساب پانی کا ذخیرہ پیدا فرمایا، حتیٰ کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1/3 حصہ خشکی اور 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، کہ ہم ایک محدود اندازے کے مطابق پانی کو نازل کرتے ہیں۔ پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ ہم نے پچھلے دنوں بھگت لیا ہے۔ تو بہرکیف پانی اللہ رب الجلال والاکرام کی ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے جسے اس نے اپنی باقی نعمتوں کی طرح بہت ہی کثیر مقدار میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے خزانے اس قدر بے حد و حساب عام گنت اور بے شمار ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس وقت سے اپنی تمام مخلوقات کو رزق پہنچا رہا ہے، تو اللہ کے خزانوں میں اس وقت سے لے کر ابتدائی کائنات سے لے کر آج تک جو اس نے خرچ کیا، اتنی کمی بھی رونمانی ہوئی کہ سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر آپ باہر نکالے تو سمندر کے پانی میں اس سے کمی ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ تفصیلات کے ساتھ سن چکے ہیں کہ پانی بھی اس دور میں ایک بہت ہی، ہر دور میں اگرچہ انسانی ضرورت ہے، اس لیے کہ پانی وجہ حیات بھی ہے اور سبب حیات بھی ہے۔ انسانوں کو نہیں، حیوانات کو بھی، نباتات کو بھی، جمادات کو بھی، جس مخلوق میں بھی زندگی کی ادنا سی بھی رمق ہے اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑی کثرت کے ساتھ اسے پیدا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پانی پرووائڈ کرنا، پینے کے لیے صاف، شفاف، میٹھا اور شیریں اور شاداب پانی مہیا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ اس بارے میں آپ سن چکے ہیں، اور یہ بھی آپ بارہا سنا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2363 نمبر ہے، کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، شدید پیاس لگی، آگے کنواں نظر آ گیا،
کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، خود کنویں میں اترا اور پانی پی کر جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پانی کی شدت سے گلی مٹی کو کھا رہا ہے، تو اس کا دل پسیج آیا، یہ بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، وہ بھی پانی کی پیاس کی وجہ سے اسی طرح بے حال ہے جیسے میری کیفیت تھی۔ وہ دوبارہ پھر اترا، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر باہر آنا مشکل تھا، منہ سے وہ اس موزے کو اس نے پکڑا اور باہر نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ تو حدیث میں شاکر اللہ و غفر اللہ، اللہ پاک نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک خاتون کا یہ واقعہ اسی طرح کا، اور خاتون تھی بھی برے اخلاق اور کردار کی مالک، تو اس کی اس طرح کی چھوٹی سی نیکی بھی اسی مغفرت اور بخشش کا سبب بن گئی۔ تو اللہ رب جلال الکرام کے فضل و کرم، اس کی رحمت اور توفیق کے ساتھ مکتبہ تاریخ اکیڈمی اور علم و آگہی اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جہاں دوسرے بہت سارے شعبوں میں کام کر رہا ہے، ایک پانی کے سلسلے میں فلٹر پلانٹ کی تنصیب کا بھی یہ شعبہ ہے، اور یہ 14 پلانٹ ہے جو فیصل آباد میں لگایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب الجلال کے حضور دعا ہے کہ جن بھائیوں نے بھی اس کار خیر میں جس انداز سے بھی دامے دل میں سکھنے قدمے تعاون فرمایا ہے، اللہ رب الجلال انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو آپ اخلاص کے ساتھ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امیر صاحب کی اچھا چلو